عزیزان گرامی قدر، اس دنیا کے اندر جہاں اس پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا، وہیں اس کی ہر موجودات اور اس کی ہر مخلوق بہترین اندازے گیری کے مطابق اور بہترین سسٹم کے مطابق خلق کیا گیا۔ اگر اس پروردگار عالم نے چونٹی کو خلق کیا تو اس کے وجود کو اور اس کے رزق پانے کی صلاحیت اس کے اندر دی، اور اسی طرح اگر کبوتر کو پیدا کیا تو کبوتر کو بالوں پر دیے، اگر بلی کو پیدا کیا تو درختوں اور دیواروں پہ چڑھنے کے لیے اس کو طاقت دی تاکہ وہ اپنی غذا تک پہنچ سکے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے ایک عجوبہ روزگار ایک چیز بنائی کہ جس کو بیٹ چمگادڑ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عجیب و غریب اس کی تخلیق ہے کہ جس کے وجود پر غور کیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک ایسا حیوان، ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کی تخلیق کرنا کسی ایسے مادے کا کام نہیں ہے کہ جو خود بے شعور ہو، جس کے اندر عقل اور فراست نہ ہو، وہ اس بہترین ایک جانور کو پیدا کر سکے۔ بہت سے لوگوں کا کیونکہ کہنا یہ ہے کہ دنیا مادے کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، تو کیا ایک بے شعور مادہ، یعنی اس کمرے کو، اس ہال کو مادے سے بھر دیا جائے اور 10 سال بعد، 100 سال بعد ہم دیکھیں کہ یہاں خود بخود اس مادے سے چمگادڑ پیدا ہو گئی ہے، یا کسی کو کہا جائے کہ آپ بہترین سائنسدان ہیں تو آپ ایک چمگادڑ بنا کر دکھائیں جناب، جس طرح سے ایک زندہ چمگادڑ ہے۔ یہ چمگادڑ کو اگر ہم اٹھا کر مطالعہ کریں تو چمگادڑ ایک ایسا جانور ہے کہ جو رات کی تاریکی میں جب پرواز کرتا ہے تو کئی میل تک یہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ یہ جنگلوں کے اندر، یہ گھاٹیوں کے اندر، یہ پہاڑوں کی کھو کے اندر، یہ جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر، دڑالوں کے اندر یہ گھر بناتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ہزاروں لاکھوں میں بسنے والے چمگادڑ جب اڑیں تو یہ آپس میں ٹکرا کر گر رہے ہو اور مر جائیں، یا یہ اڑان بھریں لیکن اڑان بھرتے ہی یہ کسی پتھر سے ٹکرا کر مر جائیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ ان کی تیز رفتار اڑان رات کی تاریکی کے اندر، گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر کیسے ممکن ہے کہ یہ جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی، یہ چمگادڑ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ الحمدللہ آج سائنس کے ذریعے، سائنس کی ترقی کے ذریعے انسان کو معلوم ہوا کہ یہ چمگادڑ کے گلے سے تیز آواز جو نکلتی ہے وہ اس کے ناک سے اخراج ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے، اور یہی آواز چیزوں سے ٹکرا کر فوراً اس کے کان سے ٹکراتی ہے، یعنی کان سے یہ چمگادڑ بیٹ جو دیکھتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ کان سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پروفیسر جورین، جن کا تعلق رشیا سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چمگادڑ کے کان کو کاٹ دیا جائے تو نہ چمگادڑ اڑ سکتا ہے اور نہ ہی چمگادڑ دیکھ سکتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو چمگادڑ کے ایک بدنما لگنے والے کان، جو بڑے بڑے کان ہیں اس کے، وہ اصل میں صرف اس کے کان نہیں ہیں بلکہ ایک ریڈار ہیں، ایک ریڈار سسٹم ہے۔ جب اس کے گلے سے آواز نکلتی ہے جو اس کے نتنوں سے، اس کی ناک سے باہر آتی ہے، یہ چیزوں سے اس کی آواز ٹکراتی ہے، یعنی اگر ایک چمگادڑ کو کوئی دوست کسی کمرے میں بند کر دے تو چمگادڑ مسلسل اڑتا ہوا نظر آئے گا، لیکن یہ کسی دیوار سے ٹکرا کر گرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں کہ چمگادڑ اڑے اور ٹکرا کے گر جائے۔ اگر کسی مائکروفون کو لگایا جائے تو معلوم ہوگا اس مائکروفون کی بدولت کہ اس کے اندر کچھ ایسی آوازیں نکل رہی ہیں کہ جو اگر ہمارے کان پہ پڑے تو شاید ہمارے کان بہرے ہو جائیں، یعنی اس چمگادڑ کی ناک سے نکلنے والی، اس کی حلق میں پیدا ہونے والی آوازیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ جس کو ہم جیسا انسان برداشت نہ کر سکے، لیکن یہ مائکروفون اس کو کیچ کر سکتا ہے۔ لیکن اسی کمرے میں اڑنے والا چمگادڑ جو بیٹ ہے، جب یہ اڑتا ہے اور جب اس کی آوازیں مختلف جگہوں سے اور دیواروں سے جب سیمنٹ سے ٹکراتی ہے تو یہ اس کے کان سے ٹکرانے والا ریسیور ہے کہ جو اس کے وائس کو ریسیو کرتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے کہ تم اس دیوار سے نہ ٹکراؤ۔ عزیزان گرامی قدر، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ چمگادڑ جو ہے وہ بغیر
کسی سانے کسی خالق کے بغیر وجود میں آ گئی اور جس کی نسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ ایک مادہ تھا، یہ ایک جگہ پڑا ہوا تھا، ایک پتھر تھا اور یہ پھر چمگادڑ بن کے اڑنے لگا۔ اگر ہم نہج البلاغہ کو ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ جہاں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے پہلے خطبے میں رموز کائنات کے سربستہ رازوں سے جو ہے وہ پردے ہٹائے، اسی طرح مولا کائنات نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار کہ جس نے اس چمگادڑ کی تخلیق کی اور چمگادڑ کو بنایا، اتنا بہترین بنایا کہ رات کی تاریکی اور رات کے اندھیرے اس کو پرواز کرنے سے روکتے نہیں ہیں، اس کے راہوں میں حائل نہیں ہوتے، اور منزہ ہے وہ ذات، وہ پروردگار کہ جب وہ بنانے پر آتا ہے تو وہ نہ کسی مثال کا موجود ہوتا ہے، نہ وہ کسی شے کا محتاج ہوتا ہے، نہ وہ اشیاؤں کو دیکھ کر چیزوں کو بناتا ہے۔ جب بھی اس نے بنایا تو بغیر مثال کے بنایا، کسی شے کو دیکھ کر اس نے نقل نہیں کی، بلکہ جب بنانے پر آتا ہے تو وہ چیز نہیں تھی، لیکن اس نے جب بھی کسی چیز کو بنایا تو ابتدا سے بنایا اور اتنا بہترین بنایا کہ اس کے وجود میں کوئی نہ انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی عیب نکال سکتا ہے، اگرچہ وہ ایک ادنا سا یہ جانور چمگادڑ ہی کیوں نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔